بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور چھٹے مرحلہ کی یہ 24ویں فصل ہے، اور موضوع وہی ہے جو تسلسل کے ساتھ کہ افلاک کی حرکت دائمی ہے، اور افلاک کی حرکت چونکہ دائمی ہے، لامتناہی ہے، اس لیے وہ دوری ہے۔ اگر دوری ہے تو وہ ہم یہ بھی عرض کر چکے ہیں اجسام کی حرکت دائمی نہیں ہو سکتی، بس یہ اجسام بھی نہیں ہیں، تو یہ جو اس کا محرک ہے وہ غیر جسمی ہوگا۔ تو یہ 24ویں فصل کا جو متن ہے فالقوۃ المحرکہ للسماء، جسم کی بات نہیں، سما افلاک کی جو قوت محرکہ، جو حرکت دینے والی قوت ہے، وہ کیا ہے؟ غیر متناہیۃ، وہ لا محدود، غیر متناہی ہے۔ جو محرک میں جو قوت پائی جاتی ہے، آسمانوں کا جو محرک ہے، اس کی قوت کیا ہے؟ لا متناہی ہے۔ جب لا متناہی ہے تو پھر جسمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جسمی تو متناہی ہے، پس واہیہ غیر جسمانیت، پس وہ جسمی بھی نہیں ہے، غیر جسمی ہے۔ جب جسمی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فاہیہ، یہ جو قوت محرکہ للسماء ہے، مفارقۃ عقلیۃ، یہ مفارق عقلی ہے۔ تو یہ بار بار پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ افلاک کی حرکت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے نفس کی وجہ سے۔ یہاں مصنف نے نتیجہ بھی دے دیا، کوئی دلیل بھی نہیں دی، اور سیدھا کہا ہے کہ یہ جو حرکت لامحدود حرکت دینے والی علت ہے جو ان آسمانوں کو حرکت دے رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عقل مفارق ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم بنیادی چیزیں آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو بھی غیر محدود حرکت ہوگی، جب بھی ہم بات کریں گے غیر محدود یا لامحدود جو حرکت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دوری حرکت ہوگی ہمیشہ، کیونکہ یہ بھی ہم کئی فصول میں ثابت کر چکے ہیں۔ مستقیم حرکت، اس میں وقفہ آتا ہے، سکون آتا ہے۔ جب سکون آ گیا تو وہ لامتناہی نہ رہی، غیر محدود نہ رہی، محدود ہوگی۔ پس غیر محدود جو بھی حرکت ہوگی وہ دوری ہوگی، اور پھر اجسام اس کے کیا ہیں؟ جو دوری حرکت ہوتی ہے، وہ جسم بھی نہیں ہوتے۔ پس یہ جو ہے افلاک، اس کو سماوی کہتے ہیں۔ افلاک کی جو حرکت ہے وہ دوری ہے اور وہ غیر محدود ہے۔ پھر آگے بات چلی ان کی جو قوت محرکہ ہے، جو ان کو حرکت دینے والی ہے۔ جب یہ لامحدود حرکت کر رہے ہیں تو ان کا جو محرک ہے، جس قوت سے وہ حرکت آ رہی ہے، وہ قوت بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی لامحدود ہوگی۔ پس جسمانی جو قوتیں ہیں وہ ہمیشہ محدود ظاہر کرتی ہیں، اور جو افلاک ہیں وہ لامحدود یا لامتناہی حرکت کرتے ہیں، اور ان کی حرکت دوہری ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مصنف نے ایک شکل بنائی ہے۔ آپ شکل پڑھ چکے ہیں دلیل کی کہ شکل اول، ثانی، ثالث اور رابع، تو اس میں سے ایک شکل بنائی ہے۔ نتیجہ اس سے ایک واضح اور یقینی نتیجہ حاصل ہوگا جو ہمارے لیے یہ دلیل کے طور پر وہ ثابت ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کہ قوت محرکہ جو ہے آسمانوں کی یا افلاک کی قوت جو محرکہ ہے وہ کیا ہے؟ افلاک کی قوت محرکہ کیا ہے؟ وہ جسمانی نہیں، اور جو جسمانی نہیں وہ مفارق ہے۔ اب یہ دیکھیں، دو قضایا ہے، یہ موضوع، یہ محمول، یہ موضوع اور یہ محمول۔ پہلے کا محمول اور دوسرے کا موضوع، یہ حد اوسط، یہ کٹ جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا اس سے؟ کہ آسمان کی افلاک یا آسمانوں کی جو قوت محرکہ ہے وہ کیا ہے؟ مفارق ہے۔ مفارق ہے، یہی تو نتیجہ نکال رہا ہے، تو اس بنیاد پر وہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اب مفارق جو ہوتا ہے وہ یا تو نفس ہوگا یا وہ عقل ہوگا، یعنی جسمی نہیں ہے، غیر جسمی ہے۔ تو یہ نتیجہ بڑے واضح ہے۔ پس اس نتیجے سے کیا ہوتا ہے کہ نفس مفارقہ جو ہے وہ جسم کو جب بھی تحریک دے گی، یہ جسم ہے، یہ اس کا نفس ہے، چاہے نفس لے لیں یا عقل لے لیں، ابھی اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ یہ جو نفس ہے اس فلک کو جب بھی حرکت دے گا تو اس میں جو کمال ہے، بالقوہ کمال، اس کو بالفعل کرے گا۔ یہ محقق طوسی نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن اس کی کچھ باتیں ویسے جاننا ضروری ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز بالقوہ ہے، بالقوہ سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ ناقص ہے، اپنے کمال کو پہنچے گی تو وہ کمال پائے گی، نہیں۔
وہ کمال تو پا جائے گی، بیج کدھر جائے گا؟ ہم بات کریں بیج کو بیج کی حیثیت سے دیکھنا تو وہ بالفعل ہے، وہ کامل ہے، لیکن ہمیشہ اس کو اس کے کہ اس سے کیا ظاہر ہونا ہے، وہ پودا ہے، پودے کی جہت سے دیکھتے ہیں۔ جب ایک دوسرے سے نسبت دیتے ہیں کہ بیج سے پودا بننا ہے، تو جو پودے کی نسبت سے دیکھیں گے تو وہ بالقوہ ہے اور پودا بالفعل چیز ہے۔ یہاں تک یہ ہو گیا کہ جو آسمانوں کی جو قوت محرکہ ہے وہ کیا ہے؟ مفارق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شاید کہ مصنف خود کہہ رہا ہے کہ شاید آپ اشکال کریں کہ قد جعلت السماء تتحرک عن مفارق، کہ آپ نے قرار دیا ہے کہ آسمان جو ہیں تتحرک وہ حرکت کرتے ہیں عن مفارق، کہ یہ جو نفس آسمان ہے یہ حرکت کر رہے ہیں مفارق سے۔ وَقَدْ كُنْتَ من قبل، جبکہ تم نے اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ اس سے پہلے منع کیا تھا کہ ان یکون المباشر للتحریک امرا عقلیا صرفا، اس سے پہلے آپ نے یہ منع کیا تھا کہ جو ان اجسام یا ان افلاک کے لیے کیا ہے، جو مباشر تحریک ہے وہ عقلی نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ قوت محرکہ عقلی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ وہ عقلی نہیں ہو سکتی، بل قوتاً جسمانیتاً، وہ تو قوت جسمانی ہے۔ مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ اشکال کر رہے ہیں تو پھر یہ اگلی فصل ہے۔ اس سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کہنا چاہ رہے ہیں جو محرک مستقل اور ثابت ہے، مصنف نے یہ نتیجے کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلک ہے جسمی، اس کا جو نفس ہے یہ اس جسم کو حرکت دیتا ہے، دوری حرکت دیتا ہے، دائمی حرکت دیتا ہے۔ جو اس نفس کو حرکت دینے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقل مفارق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائریکٹ جو ان فلک کو یہ عقل مفارق حرکت دے رہا ہے، بلکہ یہ ایک واسطے کے ساتھ دے رہا ہے۔ اب یہ واسطے والی کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے جو ڈائریکٹ حرکت دے رہا ہے نفس، اس کو کہتے ہیں مباشر، محرک، حرکت دینے والا۔ اور یہ کیا ہے؟ محرک بعید، دور والی محرک جو حرکت دے رہا ہے، اس کو علت قریبہ بھی کہتے ہیں، اس کو علت بعیدہ بھی کہتے ہیں۔ بعید کی علت ہے علت ہی۔ دوسرا اس کو علت فاعلی کہیں گے۔ فعل کی جہت سے نام جو ہیں اصطلاحوں میں مختلف ہوتے ہیں، یہ علت فاعلی ہے اور یہ علت غائی ہے۔ اس کی مثال وہ کہیں آپ نے یہاں کی کیسے بنا دیا، کوئی اور مثال دیں تو آپ سے عرض کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ ایک تالا ہے، اس لاک کو آپ نے کھولنا ہے، اس میں آپ چابی استعمال کرتے ہیں۔ چابی کیا ہے؟ علت قریبہ۔ اس چابی کی حرکت سے تالا کھلتا ہے۔ اس کے پیچھے انسان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کیا ہے؟ علت بعیدہ۔ ہاتھ نے چابی کو حرکت دی، چابی کی حرکت سے تالا کھلا۔ تو یہ جو مباشر جو ہے محرک جو ہے اس گھمانے والا تالے کو، مباشر محرک کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا چابی۔ اس چابی کو حرکت دینے والا ہے ہاتھ۔ تو یہ اس تالے کی نسبت سے یہ علت قریبہ اور ہاتھ علت بعیدہ ہے۔ بے عین ہی اسی طرح یہاں پر بھی نفس علت قریبہ اور عقل مفارق علت بعیدہ ہے، یعنی واسطے کے ساتھ۔ پھر یہ علت فاعلی جو ہوتا ہے اس کی علت غائی ہوتی ہے ہمیشہ، جیسا کہ توحید میں آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کیوں بنایا؟ اللہ بنانے والا علت فاعلی ہے، مخلوق کو خلق کرنے والا۔ پھر اس کی غایت بھی ہوگی، اور غایت آپ سے عرض کر چکے ہیں علت فاعلی یہ ہے، اس کی بھی علت غائی ہوتی ہے، علت فاعلی کی بھی علت غائی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ علت فاعلی، اس سے اوپر کون سی اس کی بھی علت ہو؟ کوئی اس کی علت تو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، وہ الگ مباحث ہیں۔ تو پھر کیا ہوگی؟ اس کی علت غائی ہے ہی نہیں۔ اگر علت غائی آپ کہیں گے ہے تو وہ خود اس کی ذات ہے، اس سے مافوق کوئی چیز نہیں۔ علت فاعلی ہی، علت فاعل جو ہے خود علت غائی بھی ہے۔ یہاں تک یہ ہو گیا، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عقل جو مفارق ہے وہ کس طرح افلاک کی حرکت کی علت بن سکتا ہے، علت بعیدہ کے طور پر۔ تیسری بات مصنف کہتا ہے، یہ بھی ہم نے آپ کا جواب دے دیا۔ آپ کہتے ہیں جی پیچھے ہم نے کہا تھا قوت جسمانی ہونی چاہیے، ہم بعید کے طور پر عقل مفارق کہہ رہے ہیں۔
فس والا اللہ کا تقول مصنف کہتا ہے آپ اور بھی ایک اشکال کر سکتے ہیں کہ ان جاز ذالک کا ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ جائز بھی ہو فیکون متناہی التحریک لا دائمت تحریک، کہ جو متناہی حرکت ہوتی ہے وہ لا متناہی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ تو کلی بات ہے، متناہی غیر متناہی کا غیر ہے۔ فیکون پس یہ جو متناہی حرکت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ لے غیر حاضہ الحرکت، یہ جو افلاک کی غیر دائمی حرکت ہے اس کا غیر ہے، اس کے غیر کے لیے ہے، یا یوں کہیں کہ اس حرکت کا غیر ہے، وہ یہ حرکت نہیں ہے۔ اس سے آگے کیا مصنف کہہ رہا ہے کہ فسما والم، اب آپ غور سے سنیں اور یہ جان لیں، یہ نتیجے کے طور پر عرض کر رہا ہے کہ انہ یجوز ہو، کہ جائز ہے کہ ان یکون محرکن، کہ ایک محرک ہو حرکت دینے والا، غیر متناہی التحریک، وہ لا متناہی حرکت دیں۔ اس کی وضاحت یہیں کر دیں گے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ کہتا ہے کہ جائز ہے کہ ایک محرک جو لا متناہی حرکت دینے والا ہو، محرک ہے حرکت دینے والا، کہ کیسی حرکت دینے والا؟ جو لا متناہی حرکت ہو، ایسا محرک جو لا متناہی حرکت دے، یحرک شیئا آخر، یہ عقل مفارق، وہ کہتا ہے ممکن ہے کہ یہ جو عقل مفارق ہے، محرک ہے، یہ کسی شے کو، نفس کو ایک کیسی حرکت دے؟ لا متناہی حرکت، اس سے یہ نفس لا متناہی متحرک ہو۔ ثم تصدر من ذالک الآخر، پھر اس سے ایک دوسرا وجود، تصدر من ذالک الآخر حرکات غیر متناہیہ، پھر اس نفس سے افلاک ہیں، یہ ایک دوسری چیز ہے، اس سے لا متناہی حرکات ظاہر ہوں، صادر ہوں۔ لا الہ نہ ہو، اس بنیاد پر نہیں کہ انہا یہ جو حرکات تصدر و ان ہو یہ اس سے صادر ہو رہی ہیں، لو انفرادہ، اس سے ڈائریکٹ نہیں، اگر منفرد انفرادی طور پہ دیکھا یہ ڈائریکٹ افلاک کی حرکت اس عقل مفارق سے نہیں آ رہی، بلکہ الا انہ لا یزال ینفعل عن ذلک المبدأ الاول، یہ منفعل ہوتا ہے مبدأ اول سے، یہ مبدأ اول سے اس کا اثر ہے، لیکن ڈائریکٹ اس سے یہ صادر نہیں ہو سکتی، یہ مبدأ اول ہے۔ وَعْلَمْ، کہتا ہے اب آپ جانیں کہ ان کے قبول الانفعالات، یہ جو انفعالات کو قبول کرنا، کون سی؟ غیر المتناہیہ، غیر متناہی انفعال کو قبول کرنا کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے پورا، غیر متناہی انفعال کو قبول کرنا کیا ہے؟ غیر التاثیر، تاثیر، ایسی تاثیر جو غیر متناہی۔ ہاں آپ کہتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے تین چیزیں عرض کی، ایک عقل مفارق، ایک نفس، یہ ہو گیا پہلا، نفس ہو گیا دو، فلک ہو گیا تین، یہی وہ تین کہہ رہا ہے کہ غیر متناہی جو انفعال کو قبول کرنا، یہ فلک کی بات کر رہا ہے، تین نمبر، یہ غیر متناہی انفعال منفعل ہو رہا ہے، اس کی ذاتی حرکت تو ہم ثابت کر چکے ہیں نہیں ہے، تو یہ منفعل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حرکت بھی غیر متناہی ہے، یہ ہے جو غیر متناہی انفعال کو قبول کرتا ہے، یہ غیر ہے، کس کا غیر ہے؟ التاثیر غیر المتناہی، جو غیر متناہی تاثیر، یہ دو نمبر، یہ غیر متناہی تاثیر، یہ اس کا غیر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ افلاک کی جو حرکت ہو رہی ہے یہ منفعل ہو رہا ہے، تو یہ تاثیر کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ نفس اس پر تاثیر چھوڑتا ہے، یہاں پر یہ فاعل ہے، اس لیے اس کی جہت تاثیر، اثر دینے والی ہے، تو غیر متناہی اثر دے رہا ہے کس کو؟ فلک کو، یہاں یہ بات بھی ثابت ہوگی۔ اب وہ کہتا ہے وَالتَّاثِيرُ غیر المتناہی، جو غیر متناہی تاثیر یہ والی ہے، علی سبیل الوساطت، یہ واسطے کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بھی لامتناہی یا غیر متناہی تاثیر یہ بھی دے رہا ہے، یہ کس کو تاثیر دے رہا ہے؟ یہ نفس کو دے رہا ہے، یہ بھی تاثیر دے رہا ہے، یہ بھی تاثیر دے رہا ہے، تو کہتا ہے یہ جو تاثیر ہے یہ غیر متناہی تاثیر بالوسائط ہے، یا بالواسطہ آپ کہہ لیں، یہ اس کو دے رہا ہے پھر یہ اس کو دے رہا ہے، یہ واسطے کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے لیے کیا ہے؟ غیر متناہی تاثیر بالواسطہ۔ یہ غیر متناہی تاثیر کس کا غیر ہے؟ غیر و تاثیر ہی علی سبیل المبدئیت، یہ غیر متناہی تاثیر چھوڑتا ہے یہ بالمبدئیت کے ساتھ، اصل مبدا یہ ہے،
یہ اس کا غیر ہے، یہ بھی واضح ہو گیا۔ وہ کہتا ہے وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ فِي الْأَجْسَامِ، یہ جو افلاک میں ممتنع ہے وہ کون سی، ان تینوں میں سے کون سی جیت ممتنع ہے؟ احد هذه الثلاثه فقط، ان میں سے ایک جو ہے وہ ممتنع ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ اس پہ اثر چھوڑا ہے، یہ تو ممتنع ہی نہیں ہے، خود منفعل بھی ہو رہا ہے، یہ بھی اس میں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ایک وجود ہے اس میں کیا چیز ممکن نہیں ہے؟ وہ ڈائریکٹ عقل مفارق کا اس فلک کو حرکت دینا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا بھی غیر ہے، یہ اس کا بھی غیر ہے، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کا غیر ہے۔ یہاں پر یہ نتیجہ بھی اخذ کر دیا۔ تو یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ تین باتیں ہم نے یہ اخذ کی کہ یہ یہیں پہ وضاحت ہوگی، لامتناہی منفعل ہونا فلک کا، لامتناہی تاثیر چھوڑنا نفس کا۔ حالانکہ یہ منفعل بھی ہو رہا ہے اس سے، لیکن یہاں پر تاثیری جہت ہے، کیونکہ فلک کے لیے دو علتیں، ایک یہ ادھر تاثیر چھوڑ رہا ہے، یہ تاثیر چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں چھوڑ رہا، بلکہ پہلے نفس کو حرکت دیتا ہے، پھر اس کی وساطت سے اس کو حرکت دیتا ہے۔ یہاں پر فخر الدین رازی نے ایک اعتراض کیا، وہ اعتراض کیا کہ یہ جو فلک ہے یہ متغیر ہے، ہر لمحہ حرکت کر رہا ہے، متغیر ہوا، جبکہ یہ عقل مفارق کیا ہے؟ مستقل اور ثابت ہے، اس میں حرکت شرکت نہیں پائی جا رہی۔ یہ ثابت سے مراد ہے کوئی بھی چیز کسی کو حرکت دیتا ہے تو خود حرکت میں آتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ ثابت ہے۔ اس کا اس متغیر سے ربط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب میں مصنف نے کہا ہے کہ متغیر جو ہے ثابت سے دائمی حرکت کے ذریعے سے، جو دائمی حرکت چاہے اس میں ہو رہی ہے چاہے نفس میں کہ تجدد میں ہر حال میں تبدیلی آ رہی ہے، جو حال میں تبدیلی آئے گی افلاک میں حرکت آئے گی، اور نفس کے حال میں تجدد۔ خود نفس وہ نہیں ہے کہ اس کی ذات میں تبدیلی آ رہی، بلکہ اس کے حال میں تجدد آ رہی ہے، جبکہ اس کے حال میں تو تجدد کا عنوان ہی نہیں، اس کے حال میں تجدد ناممکن ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس جو واسطہ کیا ہے اس متغیر اور اس ثابت کے درمیان، وہ نفس ہے، اور نفس کے حال میں تجدد آتا ہے، اس تجدد سے افلاک میں حرکت آتی ہے۔ اس طرح جو متغیر ہے وہ اس ثابت سے ایک جہت سے وہ اس کا ربط ہو سکتا ہے، اس کی نسبت دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جو افلاک ہیں ان کی نہ طبیعت، یہ عام جسم میں کیا ہم نے پڑھا تھا کہ حرکت کرے گا جسم تو اس جسم کی قوت طبیعیہ ہوتی ہے جو اس کو حرکت دیتی ہے، یا اس کو کسری طبیعت باہر سے ملے گی۔ اس میں تو نہ یہ طبیعی قوت ہے، نہ کسری محرک ہے اس کا کوئی، نہ ہی اس کا کوئی ارادہ اس میں ہے، نہ کوئی میل ہے۔ جب ان کی طرف اس کی نسبت نہیں دی جا سکتی، پس ہر حرکت جو ہے وہ اس کے حال میں تجدد آ رہا ہے، اس میں خود حرکت آ رہی ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ نفس سے متعلق ہوا، اس عقل مفارق سے اس کی کوئی بھی نسبت یا تعلق ڈائریکٹ نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک جیسے کہا جا سکتا ہے کہ متغیر کا اس سے ربط ہے، لیکن اس واسطے کے ساتھ، جیسے آپ سے عرض کیا کہ تالا جو ہے وہ چابی کھولتی ہے، لیکن ہاتھ کی طرف میرے ہاتھ نے اس تالے کو کھولا، تو وہ کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ مبدأ بعید کے طور پر جو مباشر ہوگا، مباشر نفس ہے، یہ مبدأ بعید ہو گیا۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے مباحث میں، والحمدللہ رب العالمین۔